جاؤ گے، پھر آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ آپ سوچیں، کئی تو ایسی بھی موتیں ہوئی ہیں جہاں غسل تو دور کی بات، نماز جنازہ کا موقع نہیں ملا ہے۔ اور شروع میں آپ نے نیوز دیکھا ہوگا، اگر میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شروع میں تو پولیس کے اور اسپتال کے پریشر کی وجہ سے مسلمان کی لاش کو قبرستان نہیں شمشان میں لے جا کر جلایا گیا ہے۔ آپ سوچیں یہ بھی ہوا ہے، ایسے حالات سے ہم نکل کر آ رہے ہیں۔ یہ میں ایران توران کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے قریب سے دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر ہم اپنی مستی میں رہیں، یہ سب دیکھ کر بھی اگر ہم اللہ کا سجدہ نہ کریں، یہ سب دیکھ کر بھی اگر ہم حضور کی سنت کی طرف نہ آئیں، یہ سب دیکھ کر بھی اگر ہم قرآن پڑھنا نہ سیکھیں، یہ سب دیکھ کر بھی اگر ہم توبہ نہ کریں، تو بتائیے ہم سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ ہم توبہ کریں گے تو کب توبہ کریں گے؟ جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا اور روح کو کھینچنا شروع کرے گا، تب کہو گے کہ ہم کو توبہ کی مہلت دے دے، تب کہو گے ہم کو سدھرنے کا موقع دے دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہٹے کٹے تندرست و توانا نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، آج پھر آپ کو یہاں مثال دیتا چلوں۔ دلی میں ایک اسپتال ہے، اس اسپتال میں ریڑھ کی ہڈی کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے مریضوں کا آپ دیکھیں، اس اسپتال میں بستر پر 18 سال کا جوان لڑکا بھی لیٹا ہے، 22 سال کا بھی، 28 سال کا بھی، 32 سال کا بھی۔ وہ لیٹے لیٹے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہیں، وہ پیر ہلاتے ہیں، لیکن جب پیشاب پیخانے کی حاجت ہوتی ہے تو بنا کسی کی مدد کے وہ ٹوائلٹ تک نہیں جا سکتے، بنا کسی کی مدد کے وہ چل پھر نہیں سکتے۔ ان سے پوچھو کہ پرابلم کیا ہے، ڈاکٹر سے پوچھو کہ اس کو تکلیف کیا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو کتنا خوبصورت ہٹا کٹا نظر آتا ہے، 18 سال، 22 سال، 32 سال، اسے تکلیف کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی نس ڈیمیج ہو گئی، ریڑھ کی ہڈی کی نس جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی، اور ریڑھ کی ہڈی کی نس ٹوٹنے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کام نہیں کر پاتی، اور جب ریڑھ کی ہڈی کام نہیں کرتی تو پوری باڈی کا لوڈ جو ہے وہ اپنے پیر پر لے نہیں پاتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ سوچیں کہ ایک نس دب جائے تو چلتا پھرتا انسان بستر پر آ جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو انسان کتنا محتاج و کتنا معذور ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ انسان کا سننے کی طاقت ختم ہو جائے تو انسان کتنا محتاج و مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک معمولی سا مرض ہو جائے انسان کو تو کیسی کیفیت اور کیسی حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، ہم کل بھی ہٹے کٹے تھے، آج بھی ہٹے کٹے ہیں۔ اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اے مسلمانوں، یہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارو، بلکہ جس مولا نے یہ زندگی عطا کی ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان کی شکل میں اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی نعمت دینے والے مولا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور ہم نہیں کہتے کہ تسبیح لے کر جنگل و بیابان میں چلے جاؤ، گھر بار چھوڑ کر کسی پہاڑی پر چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، کسی سمندر کے کنارے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ مسلمانوں اپنی زندگی جس طرح گزار رہے گزارو، حلال روزی کماؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، دوستوں سے ملو جلو، منع نہیں۔ لیکن جب اللہ کے گھر سے آواز آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو اس وقت سمجھ جاؤ کہ کامیابی بازار میں نہیں ہے، کامیابی دکان میں نہیں ہے، کامیابی دنیا کی دولت میں نہیں ہے، کامیابی بزنس میں نہیں ہے۔ اللہ کا منادی کہہ رہا ہے کامیابی اللہ کے سجدوں میں ہے، کامیابی اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ کا منادی جب آواز دے تو دنیا سے کٹ کٹا کر اللہ کے سجدے میں اپنی پیشانی کو جھکا دو۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب نافرمانی کے بعد، گناہ کے بعد اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہم فرما برداری میں لگ جائیں گے، اطاعت میں لگ جائیں گے، میرا مولا ہمیں کتنا عطا فرمائے گا، کتنا عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی، آپ کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا۔ بہروپیہ جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ جسے آج کی لینگویج میں کہتے ہیں میمکری آرٹسٹ، بہروپیہ۔ وہ طرح طرح کی شکل صورت بناتا، بازار میں گھومتا، لوگوں کو دھوکے دیتا، لیکن جب بھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ آتا، آپ اس کو پہچان لیتے، آپ اس کو پہچان لیتے۔ کئی مرتبہ اس نے کوشش کی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مجھے پہچان نہ سکے، لیکن آپ پہچان لیتے۔ آخرکار آپ نے ایک دن کہا اس بہروپیے سے کہ جس دن تو اپنے آپ کو ایسا بنا کر میرے سامنے آئے گا کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں،
میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ اس بیروپی نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، میں اپنا وعدہ یاد رکھوں گا۔ اب وہ بیروپیہ غائب ہو گیا، چلا گیا بستی سے۔ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے کے بعد چاروں طرف یہ شور ہوا کہ فلاں پہاڑی کے اوپر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کا ولی فلاں پہاڑی پر بیٹھا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ لوگوں کا تانتا لگ گیا، لوگ ملنے جلنے کے لیے آتے، لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے، لیکن وہ گردن جھکا کر بیٹھا، اللہ اللہ کرتا رہتا، کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ لوگ منتظر رہتے کہ ایک بار نظر پڑ جائے تو بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ایک بار بس ہم کو دیکھ لے ہمارا کام بن جائے، لوگ منتظر رہتے تھے۔ جب چاروں طرف یہ شور ہوا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ملاقات کے لیے گئے کہ چلے ہم بھی تو دیکھیں اس کو۔ آپ پہنچے، آپ نے دیکھا تو بڑی بھیڑ تھی، لیکن وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے خبر ہو گئی کہ اورنگزیب آ رہے ہیں، وہ عبادت میں مصروف، مراقبے کی جیسی صورت اس نے بنا لی کہ مراقبے میں بہت دیر تک مراقبے میں رہا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد جب اس نے گردن اٹھایا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد کہا بادشاہ سلامت، اب اس کے آگے مجھ سے کوئی بات نہ کریں، میں معافی چاہتا ہوں، دراصل میں کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی ولی کامل نہیں، بلکہ میں تو فلاں بیروپیہ ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن آپ مجھے پہچان نہ سکیں گے آپ مجھے منہ مانگا انعام دیں گے، بس آپ کو یہ بتانے کے لیے میں نے یہ شکل اختیار کر لی تھی، میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعی تو آج کامیاب ہو گیا، میں تجھے نہ پہچان سکا کہ تو وہی ہے، اب بتا کیا تجھے چاہیے، میں اپنے وعدے کو پورا کروں، جو تو مانگے میں تجھے انعام دے دوں۔ تو جانتے بیروپیہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب آپ سے مجھے کسی انعام کی توقع نہیں ہے، اب آپ سے مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، اس کی وجہ کہ اب میں نے حقیقت کو سمجھ لیا، جب میں نے نقلی صورت بنائی تو بادشاہ جو ہے میرے پاس آیا ہے، اب اگر میں اصلی میں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا تو یقیناً اللہ پوری دنیا کو میرے قدموں پر بھیج دے گا۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، نافرمانی کے بعد، گناہوں کے بعد اللہ نے اتنا فضل و کرم فرمایا کہ کھلاتا پلاتا ہے، ہمارے گھر میں رحمت نازل کرتا ہے، روزی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر ہم عبادت میں لگ جائیں گے تو میرا کریم کتنا عطا فرمائے گا، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ بڑھیا یاد ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ فرماتے مجھے آج بھی وہ بڑھیا یاد ہے، میں 7-8 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے دیکھا ایک مائی نماز پڑھ رہی اور حالت نماز میں ایک بچھو اس کے پیر پر ڈنک مار رہا ہے۔ فرماتے میں حیران تھا، بچھو نے 1 بار ڈنک مارا، 2 بار ڈنک مارا، 3 بار ڈنک مارا۔ آپ فرماتے کبھی میں بچھو کے ڈنک کو دیکھتا، کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی بچھو کے ڈنک کو دیکھتا، کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا۔ میں نے گنا اس بچھو نے 7-8 مرتبہ ڈنک مارا ہے، لیکن مائی کے چہرے پر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے جب وہ نماز سے فارغ ہوئی میں نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا مائی جب تو نماز پڑھ رہی تھی ایک بچھو تیرے پیروں میں ڈنک مار رہا تھا، کیا تجھے درد نہ ہوا، کیا تجھے تکلیف نہ ہوئی؟ تو جانتے اس مائی نے کیا جواب دیا؟ بڑھیا کہنے لگی جنید جس کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہوں اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اے جنید میں آخرت کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگی تھی، میرے مولا نے مجھ کو دنیا کی تکلیف سے بچا لیا۔ میں آخرت کی تکلیف کو دور کرنے میں لگی تھی۔ یہاں آخرت کی فکر کتنوں کو ہے آپ بتائیے؟ اللہ ماشاءاللہ کتنوں کو ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہم تو جنازے میں بھی جاتے ہیں تو واٹس ایپ بند نہیں ہوتا ہے، ہم تو جنازے میں بھی جاتے ہیں تو ویڈیو کال کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھ تیرے کو یقین نہیں ہے میں جنازے میں آیا ہوں، دیکھ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اور ہم نے تو ایسے بھی دیکھے کہ اگر اس جنازے میں ہم جیسا کوئی پہنچ جائے تو لوگ جنازے میں آئے یہ بھول کر سیلفی نکالنا شروع کر دیتے کہ حضرت کے ساتھ پھر موقع ملے نہ ملے چلو فوٹو نکال لیتے، بھول جاتے کہ جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔ سوچے قبرستان جاتے تو خیال نہیں ہوتا ہے کہ ہم جن کی قبروں پر آئے ہیں پہلے کبھی یہ بھی لوگوں کی قبروں پر آیا کرتے تھے، ہم کب ان کی جگہ ہوں گے ہمیں کوئی خبر نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی احساس نہیں۔
بلکہ اب تو ماحول یہ ہو چکا ہے کہ لوگ میت میں بھی آتے ہیں تو نیت ثواب کمانا نہیں ہوتا بلکہ منہ دکھانا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑی دیر چلے جائیں نہیں تو ناراض ہو جائے گا. اگر اس کو معلوم پڑے گا کہ میں نہیں آیا تو اس کو برا لگے گا, میں تھوڑی دیر میں وہاں سے ہو کے آتا ہوں. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی, تھوڑی دیر بس منہ دکھا کے آ جاتا ہوں. لوگوں کا یہ انٹینشن ہوتا ہے, یہ نیت ہوتی ہے. تو ہمیں بہت اپنے اوپر محنت کرنا ہے کہ انشاءاللہ. اب پتہ نہیں لاک ڈاؤن سے, کووڈ-19 سے, کورونا سے آپ نے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا مجھے پتہ نہیں. میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے. آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی مجھے نہیں پتا ہے. میں نے تو اپنے اندر بہت تبدیلی لانے کی کوشش کی, بہت تبدیلی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کوئی ایسا بھی ہے اس زمین پر کہ جو کورونا کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا, یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہو گیا, اور بہت سے ایسے بھی کم نصیب ہیں کہ جو کورونا کو دیکھ کر بھی جہاں تھے آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. نہ نمازی بن سکے, نہ نیک بن سکے, نہ دیندار بن سکے, بلکہ وہی حال ہے آج بھی ان کا. اس بات کی شکایت تو ہے کہ تنگی ہے, سیونگ نہیں ہے, جاب چلا گیا. آپ کو پتا ہے ان 7 مہینوں کے اندر ہمارے ملک میں 12 کروڑ لوگ ایسے جن کی نوکریاں چلی گئی. 12 کروڑ کوئی معمولی ہوتا ہے بتائیے؟ 12 کروڑ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میری تنخواہ سے میرا گھر چلتا ہے. اگر میری نوکری نہ ہو تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ سوچیں کہاں سے میں انتظام کروں گا؟ اور سورس آف انکم کیا ہے؟ میں کہاں سے زمین سے کھود کر نکالوں گا؟ بتائیے کہاں سے لاؤں گا؟ ہمارے اپنے کچھ ساتھی ایسے جن کو کمپنیز نے کارپوریٹ میں جاب کرتے تھے, کارپوریٹ میں جاب کرتے تھے بڑی پوسٹ پر ہائر پیکج کے ساتھ. ان کو کمپنیز نے مارچ کی سیلری دی, اپریل کی سیلری دی, مئی کی سیلری دی. اس کے بعد انسٹرکشن دیا, کہا اب ہم سیلری نہیں دیں گے. اب اگر آپ کو اپنی جاب بچا کر رکھنا ہے تو ورک فرام ہوم کرنا پڑے گا. یعنی اگر نوکری بچا کر رکھنا ہے تو بن تنخواہ کے گھر سے کام کرنا پڑے گا, اور اگر گھر سے کام نہیں کرتے ہو تو نوکری بھی جائے گی. میں نے کہا اچھا گھر سے کام کر رہے ہو, آدھی تنخواہ تو مل رہی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں, کمپنی نے کہا آدھی تنخواہ نہیں, اگر گھر سے کام کرو گے تو نوکری بچی رہے گی, اور اگر گھر سے کام نہیں کرو گے تو نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. تو مجبوراً گھر سے کام کر رہے تھے تاکہ نوکری تو بچی رہے. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب بھی لاک ڈاؤن کھلے گا نوکری تو نہیں ڈھونڈنا پڑے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان, لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں, نوکری نہیں ہے. اگر کہیں ایک ویکنسی ہے تو اس کے لیے 1000 لوگ ہیں, جابز نہیں مل رہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ نے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ نہیں سیکھا تو سیکھنے کی کوشش کریں. میں بچوں سے بھی کہوں گا, میں کالج اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا, گھر چلانے کی جن کی اپنی ذمہ داریاں نہیں ہیں میں ان سے بھی کہوں گا, ایسے ماحول میں ہمارے ماں باپ نے گھر کیسے چلایا ہے, ہمیں کیسے پالا ہے, کم سے کم ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, عید بھی ایسے ہی گزر گئی, بقرہ عید بھی ایسے ہی گزر گئی, رمضان شریف بھی ایسے ہی گزر گیا. ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں, ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہم رجوع کر لیں, ہم یہ کوشش کریں ہم 5 وقت نماز کے پابند بن جائیں, نمازوں کے معاملے میں کائلی سستی چھوڑ دیں. بہت سے لوگ آ کر کہتے ہم سے مسجدیں پتہ نہیں کب کھلیں گی, مسجدیں پتہ نہیں کب کھلیں گی, حالانکہ وہ جمعہ کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے والے نہیں. آج بھی کھل جائیں تو جمعہ ہی پڑھنا ہے اس کو, باقی کون سی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے اس کو. لیکن یوں دکھائیں گے بڑی محبت ہے مسجدوں سے, بڑی محبت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اسی کے ساتھ میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو صرف یہ نہیں ہے کہ جتنی چیزیں فرض ہیں, واجب ہیں, سنت ہے ان کو چھوڑتے, فرائض و واجبات کو چھوڑے بیٹھے. صرف اتنا نہیں بلکہ جو ان چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں, حرام کاموں میں بھی لگے ہوئے, حرام کاموں میں. آپ نے اس لاک ڈاؤن میں کیا کسی مسلمان کو شراب پیا ہوا نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے اس لاک ڈاؤن میں کیا کسی مسلمان کو سگریٹ پیتا, گٹکا کھاتا, ماوا زردہ کھاتا, ڈرگز لیتا نہیں دیکھا ہے؟ اس لاک ڈاؤن میں جب غریب آدمی فکر مند تھا کہ میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا, میں بچوں کی فیس کیسے بھروں گا, میں عید میں بچوں کو کپڑا کہاں سے دلاؤں گا, جب غریب آدمی اس بات کی فکر میں تھا, ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسے تھے جو ایسے ماحول میں بھی شراب چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جانتے ہو انسان اور جانور میں جو ایک سب سے بڑا فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقل کا.
اللہ نے جانوروں کو عقل نہیں دیا، اللہ نے جانوروں کو شعور نہیں دیا، اللہ نے جانوروں کو تمیز نہیں دی، اللہ نے جانوروں کو صحیح غلط کی پہچان نہیں دی، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل عطا کیا، شعور عطا کیا، تمیز عطا کی، صحیح غلط کی سوچ اور فکر عطا کی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور میرے پیارے آقا کے پیروکاروں اس فرق کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں جتنے موجود ہیں، اگر ہم میں کوئی ایک ایسا ہے تو جواب دے، میں انسان نہ ہوتا، جانور بن کر پیدا ہوتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اگر میں انسان نہ ہوتا جانور ہوتا تو بھی چل جاتا۔ کیا کوئی ایسا کہنے کو تیار؟ جانتے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ چلے جا رہے تھے، اسی راستے پر سامنے سے اتفاق سے کتا چلاتا تھا، کتے نے آپ کو دیکھا رک گیا، حضرت بایزید بسطامی بھی ٹھہر گئے، آپ کو دیکھ کر شاگرد بھی رک گئے، کتے نے کچھ اپنی زبان سے کہا، مریدوں کو لگا کہ بھونکتا ہے، لیکن بایزید بسطامی زارو قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب کچھ تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، تو مریدوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، حضور کتے نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ اتنا روئے اتنا روئے؟ تو جانتے ہو حضرت بایزید بسطامی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب کتا میرے سامنے آیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے بایزید اس سے پہلے کہ تو آگے بڑھ میرے ایک سوال کا جواب دیتا جا۔ میں نے کہا بتا کیا سوال ہے؟ تو کتا مجھ سے کہنے لگا، اے بایزید مجھے یہ بتا تیری کون سی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنا کر پیدا کر دیا، اور میرا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا کر بھیجا گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں جب کتے نے مجھ سے یہ سوال کیا میرے پاس کوئی جواب نہ بن سکا، میں کیا کہتا کہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے انسان بنایا، اور کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تجھے کتا بنایا گیا؟ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں مجھے فوراً اس بات کا احساس ہوا اگر میں انسان بن کر پیدا ہوا ہوں تو میری نیکیوں نے نہیں بنایا ہے، یہ میرے مولا کے کرم نے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، بتائیے اس کا احسان ہے نا؟ اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، یہ اس کا احسان ہے نا؟ لیکن ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں؟ شراب پینا یہ مسلمانوں کیا ہمارا کام ہے؟ زنا کرنا مسلمانوں کیا یہ ہمارا کام ہے؟ جوئے کے اڈے پر جانا مسلمانوں کیا یہ ہمارا کام ہے؟ براؤن شوگر لینا، ہیروئن لینا، کوریکس لینا، وائٹنر لینا، ایم ڈی لینا، کیا بتائیے یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر ماں باپ سے اولاد کو محبت ہے اور ماں باپ اولاد سے ایک بار کہہ دیں بیٹا اس کے ساتھ دوستی توڑ دے، آج کے بعد اس کے ساتھ مجھے نظر مت آنا، اگر فرما بردار اولاد ہوگی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کتنا بھی قریبی دوست کیوں نہ ہو اس کی دوستی توڑ دے گا۔ جانتے ہم نے تو ایسے بھی بیٹے دیکھے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم جدا ہے لیکن ہم نے ایسے بھی بیٹے دیکھے ہیں، اگر ماں نے کہا بیوی کو طلاق دے دے، انہوں نے صرف اتنا کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ ہم نے کہا طلاق کی وجہ کیا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ امی نے کہا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر پیر سے محبت ہے اور پیر کہہ دے کہ بیٹا آج کے بعد یہ کرنا یہ مت کرنا، ہم بتائیے اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر شاگرد فرما بردار ہے اپنے استاد کا، اگر استاد نے ایک بار کوئی بات کہہ دی تو کوشش کرتا ہے کہ میرا استاد مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اگر بیوی سے محبت ہے تو کوشش کرتے ہو کہ بیوی کو خوش رکھوں، اولاد سے محبت ہے تو کوشش کرتے ہو کہ اولاد کی خوشی کا خیال رکھوں، اگر دوست سے دوستی پکی ہے تو کوشش کرتے ہو کہ اپنے دوست کی دوستی اور اس کی خوشی کا خیال رکھوں۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں اپنے جیسے انسانوں کی بات تو مانتے ہو، ان کی خوشی اور ان کے دکھ کا خیال رکھتے ہو، لیکن جن کاموں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے منع کر دیا ہے، جن برائیوں کے دروازے میرے نبی نے 1450 سال پہلے بند کر دیے ہیں، اے مسلمانوں بتاؤ ان برائیوں کے دروازوں پر بھلا تم کیوں جاتے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ رات کو چند کھجوریں پانی میں بھگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتی تھی، جب نماز فجر کے بعد حضور کی خدمت میں پیش کرتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر غور سے دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بھیگی ہوئی کھجوروں کو اٹھا کر اتنا غور سے آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کھجوروں کے بھیگنے کی وجہ سے پانی میں جھاگ تو پیدا نہیں ہو گیا. اگر اس پانی میں جھاگ پیدا ہو گیا تو یہ شراب کے قریب ہے، اور اگر شراب کے قریب ہے تو اس کا کھانا، اس کا پینا جائز نہیں ہے. آپ سوچیں، جو نبی، جو معصوم نہیں، سید المعصومین ہے، وہ نبی اتنا احتیاط کرے، یہ کیوں؟ آپ بتائیں 2 4 5 6 گھنٹے میں بھگائی ہوئی کھجوریں کیا شراب میں تبدیل ہوں گی؟ پھر آقا یہ جو دیکھتے تھے اور جو اما عائشہ صدیقہ سے نبی نے فرمایا، یہ کیوں تھا؟ اپنی قیامت تک آنے والی امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا. قیامت تک آنے والی امت کو. اب سوچیں، اگر بھیگی ہوئی کھجوروں کے پانی میں جھاگ پیدا ہو جائے تو نبی فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا جائز نہیں. اور یہاں سڑی گلی چیزیں ملا جلا کر، کیمیکل ملا کر شراب بنائی جائے، اور مسلمان اپنی حلال روزی کا مال خرچ کر کے اس کو خریدے اور پیے. آپ بتائیے، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اسے ڈر نہیں لگتا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر جوان بیٹا سگریٹ پینا شروع کر دے، دوستوں کے ساتھ ہو تو پیتا ہے، کالج کے ماحول میں ہو تو پیتا ہے، گھر سے دور ہو تو پیتا ہے، بازار میں ہو تو پیتا ہے، لیکن اچانک پتہ چل جائے کہ چاچا آ رہے ہیں تو کیا بتاؤ، چاچا کے سامنے بھی پیتا ہے، ماموں آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں، کیا ان کے سامنے پیتا ہے؟ اپنے دوستوں کے سامنے جو کھل کر پیتا تھا، اب بتائیے جب خاندان والے، رشتہ دار، ماں باپ قریب آئیں تو چھپا لیتا ہے، ان کے سامنے وہ نہیں پیتا. اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے گھر والوں، خاندان والوں سے تو ڈرتے ہو، چھپ چھپا کر یہ کام کرتے ہو، لیکن اس رب سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم 2 4 کمروں میں نہیں، لاکھ پردوں میں چھپ جاؤ لیکن اس کی نظروں سے تم پوشیدہ نہیں ہو سکتے ہو؟ وہ رب جس کے تعلق سے فرمایا گیا، اماوس کی کالی رات